اللہ پاک بہت بڑی ذات ہے، بڑی قدرت والا، طاقت والا، بڑا کریم ہے، رحیم ہے، بڑا مہربان ہے اور بڑا قدردان بھی ہے۔ ساری کائنات کو کن فیکون بنا دیا، لیکن اپنا جو معشوق ہے نا اس کے بنانے میں بڑی دیر کر دی تھی اور بڑے مکالمے ہوئے تھے، فیصلے ہوئے تھے، دوستی کا دشمنی کا فیصلہ ہوا تھا۔ شیطان نے اتنی عبادت کی تھی کہ فرشتوں کے مقام پہ درجے پہ پہنچ چکا تھا، فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتا تھا۔ پتہ ہے شیطان کو کیوں یہ سزا ملی؟ یہ جو ہم تبلیغ میں کہتے ہیں نا 6 نمبر ہے، 6 میں 5واں نمبر اخلاص والا ہے۔ بزرگوں کو سے ایسے سنا ہے کہ اس میں اخلاص نہیں تھا۔ اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ پاک نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانا ہے۔ وہ جو عبادت کر رہا تھا نا، دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ ہم اور آپ کو بھی ہے کہتے ہیں جس نے نماز دکھانے کے لیے پڑھی اس نے شرک کر لیا، جس نے روزہ دکھانے کے لیے رکھا اس نے شرک کر لیا، وہ مشرک ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سے ایسا پیور دین مانگتا ہے، بالکل خالص، کہ تم میرے ہو، تمہاری ہر ادا میرے لیے ہو، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارا رازق ہوں، ادھر ادھر مت دیکھو۔ ہم اور آپ جو ہے نا، ہماری بیوی اگر سارا گھر جلا دینا تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور بنا دیں گے، بڑا نقصان بھی کر دینا ہماری معشوقہ تو ہم کہتے ہیں نو پرابلم، لیکن اگر کسی اور کو اشارے کرے، کسی اور کی طرف دیکھے تو کیا خیال ہے پھر برداشت کر لیں گے؟ نو۔ اللہ پاک بھی شہزادی چاہتا ہے کہ تم میرے بن کے رہو۔ کہتے ہیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تم سے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، بڑا جلالی بیان کرتا تھا نا، تو فرمایا کہ یہ جو 70 کا ہندسہ ہے نا عربی میں، یہ تو کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کثیر تعداد میں، نہیں تو اللہ پاک تو کہتے ہیں، فرمایا کہ کروڑوں ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جس کا اتنا پیار ہو تو کیا خیال ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا محبوب، یہ میرا معشوق ناکام ہو جائے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ یہ مزے کرے ہمیشہ۔ ہمارا بیٹا ہوتا ہے، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، لیکن ہماری نظر اتنی محدود ہے، ہم دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے کہ وہاں تمہارے بڑے بڑے درجے ہوں، صحابہ کی جو ہے نا، جس لیول پہ صحابہ کی زندگی گزری ہے، جیسے گزاری ہے، وہ ہمارے سامنے ایسے پڑا ہے، راستہ وہی ہے۔ اگر اس راستے پہ چلیں گے تو ادھر پہنچیں گے۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ ہمارا ایک ساتھی اس راستے پہ چلا اور پہنچ گیا، دوسرا ساتھی دوسرا، اور اگر عمر بھی اس راستے پہ ویسے ہی چلے گا، اپنی بیٹی سے بی بی حفصہ سے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا تمہارے گھر میں کیا بستر تھا، کیا خوراک تھی؟ آج ہم اچھے اچھے کھانوں کو، اچھے اچھے گھروں کو، اچھے اچھے جو ہے نا دنیاوی
کامیابی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، سب دھوکہ ہے۔ کتنے ہمارے یہ چھوٹے سے پاکستان میں ہم نے کتنے بادشاہوں کو دیکھا، فرعون اور نمرود تو چلو ہم سے دور تھے، شداد نے جنت بنائی تھی، اور جب افتتاح کے لیے گئے تو اللہ پاک نے فرمایا جی اسرائیل سے کہ ایک پاؤں رکاب میں ہو گھوڑے کے اور ایک پاؤں نیچے ہو، تو روح قبض کر لو۔ پھر ایک دفعہ اللہ پاک نے فرمایا، ایسے بزرگوں سے سنا ہے کہ اسرائیل تجھے کبھی کسی پہ ترس بھی آیا ہے روح قبض کرتے ہوئے؟ کہ ہاں جی، 2 موقعوں پہ آیا ہے۔ ایک جب ایک کشتی غرق ہوئی، ایک تختے پر ایک حاملہ عورت دریاب کے موجوں نے اس کو اٹھایا اس تختے کو، اور وہ عورت اس پہ ادھر ادھر الٹ پلٹ، اور ادھر ہی اس کا بچہ پیدا ہوا۔ اور جب آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کی ماں کا روح قبض کر دو، تو میں پریشان ہوا کہ اس کا یہ معصوم بچہ یہ کیا کرے گا۔ ایک اس پہ مجھے ترس آیا تھا، اس معصوم بچے پر، اور ایک جو شداد نے 300 سال کا عرصہ لگا تھا اس جنت کو علماء سے پوچھ پوچھ کر بنا رہا تھا۔ اللہ نے اتنا سونا دیا تھا کہ دیواریں بھی اور وہ ان کی سارا جو ہے نا نظام جیسے جنت کو سنتا ویسے ہی بناتا تھا۔ 500 گز اونچی اونچی دیواریں سونے اور چاندی کی بنائی تھی، ایک ایک گھر کی۔ ہم اور آپ وہ دیواریں ادھر سے ہی بنا سکتے ہیں، وہ جنت میں ہوں گی۔ 10 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا تو جنت میں محل تیار ہو گیا، 10 دفعہ پھر پڑھا پھر دوسرا محل تیار ہو گیا۔ 10 بار قل هو اللہ شریف پڑھنے پہ 1 منٹ لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری دفعہ مجھے شداد پہ ترس آیا کہ اس نے اتنی محنت کر کے اتنی خوبصورت جنت بنائی، اور آپ نے مجھے کہا کہ ایک پاؤں نیچے زمین پہ ہو، ایک پاؤں ابھی گھوڑے کے رکاب میں ہو، تو اس کی روح قبض کر لو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مفہوم کچھ ایسے ہے، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ اسرائیل ایک بندے پہ تجھے 2 بار ترس آیا ہے۔ وہ جو معصوم بچہ تھا نا، وہی پھر شداد بنا۔ میں نے اس کو دنیا میں ایسی حکومت دی، اتنا سونا اور چاندی دیا، اور پھر وہ میرے مقابلے میں آیا۔ تو شہزادیوں، اللہ پاک کو عاجزی بڑی پسند ہے، عزت کے ساتھ رہیں، اللہ سے محبت کریں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت والا معاملہ جو ہے نا، یہ جو جذبہ ہے، یہ بڑا عجیب جذبہ ہے۔ ہم اس کو دنیا پہ لگا رہے ہیں۔ اگر یہ جذبہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پہ لگائیں، اپنے دین کے ساتھ محبت، اپنے نبی کی محبت، اپنے علماء کی محبت، مساجد کی محبت اس طرف لگائیں، تو پھر تم دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ جو آخری زمانہ ہے نا، یہ جو دور ہے، شہزادیوں، سارے نبی آئے اور گئے، کوئی بھی نبی نہیں۔ آخری نبی کو گئے ہوئے بھی 1400-1500 سال ہو گئے۔ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ نبی نے تو آنا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن امتی بن کر آئیں گے، اب تک تو وہ آئے نہیں ہے۔ اور اللہ نے ان سے کہا تھا کہ میں تم کو دکھا دوں گا۔ انہوں نے خواہش کی تھی کہ اللہ یہ امت تو ہم کو دے دے، کہ تجھے اتنی پسند ہے کہ تو ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ ہمارے عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اس وقت تو ان غریبوں نے مارا تھا،
یہ تو اس کے پیچھے لگے تھے مارنے کے لیے. وہ ایک کمرے میں چھپ گیا ان سے. اللہ پاک نے اوپر اٹھا لیا. اب یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری ہیں. اس وقت اس غریب کو مار دیا تھا اپنے لحاظ سے. تو انہوں نے وہ جو بندہ اندر گیا اس کی شکل اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنا دی. انہوں نے مار مار کے، پتھر مار کے، اینٹیں مار کے اور سوٹے اور ڈنڈے مار کے اس کو، اپنے نبی کو مار دیا تھا. آج یہ دعویٰ کرتے ہیں اتنے نبیوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ہمارے اور آپ کے نبی کے ساتھ ہم تو خوش قسمت شہزادے ہو. اللہ نے پاکستان جیسا ملک دیا ہے الحمدللہ. یہ جب اذانیں شروع ہو جاتی ہیں صبح کی، اکثر خاموشی ہوتی ہے نا، تو کتنا مزہ آتا ہے جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں. اے پاکستان. ایک کرکٹ کی ٹیم آئی تھی نا انگلینڈ والی، تو ان میں ایک دو مسلمان بھی تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں پاکستان میں کون سی چیز اچھی لگی؟ انہوں نے کہا کہ ہم جب لاہور میں صبح صبح اٹھتے تھے نا، تو جو اذانیں ہوتی تھی نا، اس کا ہمیں بڑا مزہ آتا تھا. لاؤڈ سپیکروں پہ جو اذانوں کی آواز آتی تھی. ایسا پیارا ملک دیا خدا کے بندو، کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے. لوگوں کو تو نبی بھی ملتے تھے کلمے کے لیے، ہم کو اللہ نے پورا ملک دے دیا. یہ 14ویں صدی میں جب اللہ پاک نے اس کام کو اٹھانا تھا، تو عجب لوگوں کو دلی میں، ہندوؤں کے مندروں کے علاقے میں، جہاں سویرے سویرے گھنٹیاں بجتی تھی، اللہ پاک نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں سے یہ کام، ہندوؤں کا گھر شروع کرایا. ہمارے باپ دادا کیا کہتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الگ ٹکڑا دے دیا اس کام کے لیے اللہ نے، کہ جہاں تم آزادی سے کام کر سکتے ہو. ہم سعودی عرب میں تھے، سال کے سفر میں واپس آ رہے تھے، حج تھا. مسجد عقوبہ سے آ رہے تھے. میرے ساتھ ایک گنبد کا ساتھی ہے، توفیق نام ہے، ابھی بھی زندہ ہے. 3 ساتھی گنبد کے تھے، 2 فوت ہو گئے ہیں. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. بڑے میٹھے لوگ تھے. یہ جو جماعتوں والے ساتھی ہوتے ہیں نا، یہ جو سفر میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی بڑی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں. تو ہم جا رہے تھے، ادھر سے ایک فوجی جیپ آ رہی تھی. اس جیپ میں کپتان صاحب، وہ اوپن جیپ تھی، اوپر سے ترپال مرپال ہٹا ہوا تھا جیسے فوجی جیپ، صرف سامنے شیشہ. وہاں ہمارے بھائی جو یہ محبین حضرات ہیں نا، مسجد جمعہ سے نکلے تھے اور مسجد قباء کی طرف آ رہے تھے. 15 20 30 آدمیوں کا دستہ تھا، احرام باندھے ہوئے تھے. الیاس قادری گروپ. انہوں نے مٹی ڈالی تھی وہاں مسجد جمعہ میں، تبرکن اپنا سارا کچھ. تو وہ جیپ والے ان کے پیچھے آ جاتے تھے، ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، ان سے بات کرتے تھے. تو وہ الیاس قادری اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا کہ ان کو بولا ہم اردو والے ہیں، اردو والے ہیں، ہم عربی نہیں سمجھتے، چلو ان کے لیے ٹھہرو نہیں، جاؤ. وہ چلتے رہے. جیپ قریب پھر آگے ہو جاتا تھا، پھر رک جاتا تھا، پھر ان سے بات کرنا چاہتا تھا. یہ پھر ان سے کہتے تھے کہ ہم اردو والے ہیں، اردو والے ہیں، ہم عربی نہیں جانتے. وہ پھر آگے نکل جاتے تھے. ہم آگے سے آ رہے تھے تو اچھا یہ ننگے پاؤں تھے، جوتے موتے نہیں پہنے ہوئے تھے نا ان ساروں نے. تو ہم ہنس رہے تھے ان پر، اس فوجی کپتان پہ. تو جب ہمیں دیکھا نا کہ یہ تو ہنس رہے، تو ہم اتنے میں بالکل قریب پہنچ گئے ان کے دروازے کے ساتھ. تو مجھے کہتا شیخ ہاذا حرام، ہاذا حرام. میں نے کہا یس ہاذا حرام بٹ اٹ از آل بیکاز آف یو.
میں نے کہا حرام تو ہے لیکن یہ تمہاری وجہ سے ہے. Their elders have been teaching them since last 60, 70, 80 years in India, in Bangladesh, in Pakistan. They are doing this all in the love of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ نبی کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں. ان کے بڑوں نے, بزرگوں نے 60, 70, 80 سال ان کو وہاں کہا ہے کہ یہ نبی کی محبت, اس مٹی سے پیار کرتے ہیں. And you want to stop them just within 40, 50 days? یہ تو یہاں تمہارے پاس 40-50 دن کے لیے آئے ہیں, تم 40-50 دن میں ان کو روکنا چاہتے ہو. They are not going to listen to you even. میں نے کہا یہ تمہاری بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے. کہتا ہے you are from Dawa group? Yes, I am from Dawa group. کہ تم دعویٰ گروپ سے ہو؟ ہاں میں دعویٰ گروپ سے ہوں. تو غریب نے بڑے حسرت سے بولا, کہتے ہیں آئی لو دعوت گروپ, میں دعوت والوں سے محبت کرتا ہوں. یو آر گریٹ پیپل, تم بڑے لوگ ہو. مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, لیکن کر نہیں سکتے. ہم اور آپ خوش قسمت ہیں شہزادے ہو, اللہ نے ایسا آزاد ملک دیا ہے, کھلا ڈولا. جتنا کر سکتے ہو, گلیاں ہماری آزاد, بازار ہمارے آزاد. ہم ابھی پچھلے سال لکی مروت گئے, 10 دن کی تشکیل تھی ہماری. صادق ہمارا امیر تھا, یہ ابرار صاحب بھی تھے. تو ادھر گئے, ہمارے وہ جو یہ کونسلر ہوتے ہیں ان کی میٹنگ تھی, جو بلدیاتی حکومت والے بڑے ہال میں بیٹھے تھے. تو ہم نے کہا کہ ہم تو ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ, وہ پولیس والوں نے. ہم نے کہا کہ یار ان سے پوچھ تو لو نا. پولیس والا کہتے چھوڑو پوچھو, اندر آؤ. ہم گئے اندر, وہ سارے کھڑے ہو گئے, کرسیاں ہمارے لیے خالی کی. تو 1-2 آخری بیان تھے ان کے ممبروں کے, وہ اس نے اشارہ کیا کہ بھئی جلدی ختم کرو, یہ تبلیغ والے آئے ہیں, یہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں تم لوگ کرو. اب کہتے نہیں پہلے آپ کی بات ہوگی, آپ بات کرو. اس نظام کو اللہ نے روک دیا تھا. ایسا ملک اللہ نے دیا ہے ہم کو. ضیاء الحق صاحب آتے تھے اجتماع میں, تو اس کے پاس جماعت بھیجی. ہمارے وانا کے ایک شورا ممبر تھے ملک بہرام صاحب, اس کو 1 اور 2 علماء کو ساتھ بھیجا کہ ضیاء الحق سے ملو اور ان کو کہو کہ آپ ہماری اجتماع میں مت آؤ. اس نے کہا کہ لوگوں کو تم دعوت دیتے ہو, میں ملک کا صدر ہوں, مجھے کہتے ہو کہ مت آؤ. یہ کیا فلسفہ ہے؟ کہتے بس ہمیں تو بزرگوں نے تشکیل کیا ہے کہ آپ سے یہ درخواست کریں کہ آپ اجتماع میں مت آئیں. وہ ہیلی کاپٹر سے آ جاتا تھا, وہاں اتر کے پھر اجتماع میں. اس وقت خواص کا حلقہ ہوتا تھا, ہم بیٹھے تھے. خواص کے حلقے میں آیا, مفتی زین العابدین صاحب کا بیان شروع تھا. کہ جب آئے نا وہ پیچھے بیٹھے, تو لوگ پیچھے دیکھنے لگے. پھسر شروع ہو گئی کہ صدر صاحب آ گئے, ضیاء الحق صاحب آ گئے. تو مفتی صاحب نے ادھر سے پینترا بدلا, کہتا ہے ہم تو اسی لیے آپ سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ مت آئیں. ہم نے تو ان کو بڑی مشکل سے اللہ کے لیے جمع کیا ہوتا ہے. ادھر اللہ کی بات ہو رہی ہے, ہم نہیں بنے ہوئے ہیں, ہم تو بننے کے پروسیس میں ہیں ابھی. آپ آ گئے تو ادھر کی بات ختم ہو گئی, سارے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایسا ملک اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے شہزادیوں, اس سے فائدہ اٹھاؤ. تھوڑی دنوں کی زندگی ہے, پھر نہیں ہے. سارا نقلی ہے, یہ نقلی ڈرامہ ہے. یہ دنیا بھی, یہ آسمان بھی, یہ زمین بھی, یہ سمندر بھی, ہم خود بھی نقلی ہیں. اصلی باڈی تو ہوگی 7 گز لمبا چوڑا انسان.
इंडोनेशिया में एक अंग्रेज औरत को मैंने कहा, देयर यू आर गोइंग टू हैव ए 60 टॉल बॉडी, उधर 60 गज तेरा ऊंचा चौड़ बदन होगा, और मैंने कहा तेरा चेहरा 14वीं की चांद की तरह चमकेगा, और इतना बड़ा सीना होगा तेरा। ऐसे अपने सीने की तरफ देखा, फिर हंस पड़ी। मैंने कहा इधर तो तू छोटी सी बच्ची है, बट यू आर गोइंग टू लिव फॉर 60-70 ईयर्स, 60-70 साल रहोगे, फिर बुढ़ी कपड़ हो जाओगी, देन यू आर गोइंग टू डाई, फिर मर जाओगी। देन देयर इज अनदर वर्ल्ड, वी ऑल हैव टू गेट अप वंस अगेन, हम सब ने दोबारा उठना है, एक नई जिंदगी होगी, एक नई दुनिया है। तो मुझे कहती है, हु हैज टोल्ड यू ऑल दिस, ये तुम्हें किसने बताया है? इन गरीबों को पता नहीं है, हम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए, सुबह शाम उलमा से ईद में और वो रमज़ान में और जुम्मे के खुतबों में, जुम्मे की तकरीर में बच्चे हमारे छोटे छोटे सुनते हैं कि कब्र है, हशर है, आखिरत है, जन्नत है, जहन्नम है। उन गरीबों को ये बात किसी ने बताई नहीं है। काफिर के घर में पैदा हुए, बस ये दुनिया है। तो कहते हैं ये तुम्हें किसने बताया है? मैंने कहा इसके लिए नबी आते थे, कुरान आया, देयर इज ए रिटन बुक विच इज नोन एज कुरान, एवरीथिंग इज रिटन इन देयर, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कुरान में। मैंने कहा द लास्ट प्रॉफिट वाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने हर नबी 1,24,000 नबी आए हैं, उसमें आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पता है भी क्या कहती है? कहती है वेयर इज ही नाउ, अब वो किधर है? मैं के जार देशमा। वाह जी वाह, ये क़यामत के दिन हम पे जरा करेंगे कि अल्लाह हमको तो पता नहीं था, हमने तो पूछा कि वो आखिरी नबी अब किधर है, कि वेयर इज ही नाउ, अब वो किधर है? मैंने कहा शेख नहीं होते हुण को नहीं, वो तो 1400 साल पहले मक्के में पैदा हुए थे। फिर अगला सवाल उसका अजीब था, कहते ये जो तुम कहते हो कि ऐसी दुनिया है, ऐसी दोबारा जिंदगी है, कहती अगर ऐसा ना हुआ तो, सपोज देयर इज नो लाइफ आफ्टर द डेथ, मौत के बाद अगर जिंदगी न हुई तो मैंने कहा न हुई तो यही है, तुमने भी गुजारी, हमने भी गुजारी, फिनिश। अगर वो नहीं है, सिर्फ यही जिंदगी है, तुम भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, तुम भी जवान हुए, हम भी जवान हुए, तुम भी शादियां कर लेते हो, हम भी कर लेते हैं। मैंने कहा यू प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड वी आल्सो प्रोड्यूस चिल्ड्रन, तुम भी बच्चे पैदा करते हो, हम भी करते हैं। एंड मैंने कहा इन दिस रिगार्ड वी आर बेटर देन यू, एज फार एज द चिल्ड्रन आर कंसर्न वी प्रोड्यूस लिटिल मोर देन यू। बच्चे मैंने कहा हम तुमसे थोड़ा ज़्यादा पैदा करते हैं, इस सिलसिले में हम तुमसे थोड़े अच्छे हैं। हंस पड़ी, कहते यस दैट आई एग्री विद यू, कि ये तुम ठीक कहते हो कि बच्चे तुम ज़्यादा पैदा करते हो। मैंने कहा यू आर गोइंग टू डाई एंड वी आर गोइंग टू डाई, तुमने भी मर जाना है, हमने भी मर जाना है। अगर वो दुनिया नहीं है, यही थी, तुमने भी गुजारी, तुमने अपने तर्ज पे गुजारे, हमने अपने तर्ज पे, दोनों मर गए, ख़त्म। You enjoyed your way and we enjoyed our way. तुमने अपने तर्ज पे जो है ना मज़े लिए, हमने अपने तर्ज पे मज़े लिए, दुनिया ख़त्म हो गई है। वो दुनिया नहीं है, बस गुजर गई ये दुनिया। तो मैंने कहा बराबर हुए ना? कहती है यस। मैंने कहा मैं एक सवाल करूं तुमसे? कहती हाँ करो। मैंने कहा अगर वो दुनिया हुई, सपोज देयर इज ए लाइफ आफ्टर द डेथ, अगर मौत के बाद जिंदगी हुई तो सोच में पड़ गए। पूरा ग्रुप था। मैंने कहा जवाब में मैं मदद करूं तुम्हारी? कहते हैं हाँ। मैंने कहा यू ऑल आर गोइंग टू फेल, तुम सारे फेल हो जाओगे, एंड देन यू आर गोइंग टू बी पुट इनटू द हेल, फिर जहन्नम में तुम्हें डाला जाएगा। देयर आर गोइंग टू बी बिग बिग फ्लेम्स, लंबे चौड़े शोले होंगे, एंड दीज योर हैंडसम फेसेस आर गोइंग टू बी बर्निंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों खरबों लाखों साल तुम चलोगे।
And then you are going to cry and nobody is going to listen you. تم چیخوگی, میں نے کہا, اور کوئی تمہاری سنے گا بھی نہیں. تو واقعی وہ ادھر ہی چیخ پڑی. کہتی ہے نو, ایسا چیخ مارا. میں نے کہا نو کی بچی پتہ لگ سی. ادھر پھر اس نے یہ بات, میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں, یہ سوچنے کی بات ہے. ادھر پھر اس نے کہا کہ بڑے غصے سے کہ then I will tell the God why you are punishing me. میں اللہ سے کہوں گی کہ اللہ مجھے کیوں سزا دے رہے ہو. You have not sent any prophet to me. تو نے میرے پاس کوئی نبی نہیں بھیجا ہے. Because you told me just now that the last prophet was 1400 years before. کہ آخری پیغمبر تو 1400 سال پہلے گزرا ہے. تو میں اللہ سے کہوں گی کہ اللہ مجھے کیوں سزا دے رہے ہو, میرے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا. میں نے کہا یو آر 100% کریکٹ, تم 100% ٹھیک بات کر رہی ہو, تمہارے پاس نبی نہیں آیا. بٹ میں نے کہا دیر آر فوٹوگرافر سٹنگ آن مائی شولڈرز اینڈ یور شولڈرز. میرے کندھوں پہ بھی فوٹوگرافر بیٹھے ہیں, ملائکہ, دی اینجلز, دے آر ریکارڈنگ وٹ وی آر ٹاکنگ. ریکارڈنگ شروع ہے. جب تو بولے گی کہ میرے پاس نبی نہیں آیا تھا, اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہاں پیاری بچی, تیرے پاس نبی تو میں نے نہیں بھیجا تھا, لیکن آخری نبی کا ایک نمائندہ, the follower of the last prophet, he came and he talked to you on Jakarta airport. Then what answer you are going to give? پھر کیا جواب دو گی؟ تیرے پاس آخری نبی کا نمائندہ, one Pakistani brother, he came and he talked to you on, and here is the proof. This Jakarta airport will come on the screen. قیامت کے دن اللہ پاک یہ منظر دکھا دے گا. ریکارڈنگ شروع ہے. تو بے بس ہو کے کہتی ہے then I think there is no way out for us. بالکل رونے کی سی شکل بنا کے کہ کیا پھر ہمارے لیے خلاصی کا کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے کہا ہے نا, اسی لیے تو تم سے یہ بات کر رہا ہوں. کہتی ہے what is that, وہ کیا ہے. میں نے کہا ایک اللہ کو مانو, آخری نبی کو مانو, پچھلے سارے گناہ دھل گئے. ہمارے پاس ایسا نسخہ ہے شہزادے ہو, قولوا لا الہ الا اللہ ہو تفلحوا. بس یہ حقیقت مان لو کہ ایک اللہ ہے, سب کچھ اسی کے پاس ہے, وہی میرا خالق ہے, وہی میرا مالک ہے, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, سب دھوکہ ہے. وہ محمد رسول اللہ اور محمد کے طریقے پہ زندگی گزاروں گا تو کامیاب ہوں گا. ایک ایک عمل پہ, جوتا اگر نبی کے طریقے پہ میں نے پہنا, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جوتا اتارا, مسجد میں نبی کے طریقے پہ داخل ہوا, 1000 رکعت نفل پڑھنے سے یہ عمل اللہ کو زیادہ معمول ہے. ایسا آسان دین اللہ نے دیا شہزادے ہو. سچ بتاؤ, آپ اور ہم لوگ, اللہ کا احسان ہے تبلیغ کی برکت سے, 5 وقت نماز کے لیے جب مسجدوں میں جاتے ہیں, فجر کے وقت, ہو ٹھنڈ میں, ٹھنڈے پانی سے غسل, ٹھنڈے پانی سے وضو, پھر مسجد میں جب آتے ہو گلیوں میں اندھیرے میں, اور ایک ہندو تمہارا پڑوسی ہے وہ تمہیں دیکھے, وہ پریشان ہوا کہ یار یہ سویرے سویرے دیکھو نا ادھر جا رہے ہیں مسجد میں. پھر زور کے وقت پھر آپ کو دیکھے, پھر عصر میں پھر دیکھے یہ پھر جا رہا ہے, پھر مغرب میں پھر دیکھے یہ پھر جا رہا ہے, پھر عشاء میں دوبارہ دیکھے یہ پھر جا رہا ہے. اب تو شب جمعہ ہے, اس نے بستر اٹھایا ہے, دیکھو یہ جا رہا ہے. اس کافر کو, ہندو کو تو یہ مشکل لگ رہا ہے, لیکن کیا ہمیں یہ مشکل لگتا ہے؟ 5 وقت فخر سے نماز کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ کتنا مزہ آتا ہے اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں, کتنے ہلکے ہو. کہتا جب تم پہلا قدم نکالتے ہو نا اللہ کے راستے میں, تو تیرے پچھلے سارے گناہ دھل گئے. تو میں نے کہا پھر فوراً اس نے کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گئے, پورا گروپ. دنیا
دنیا تیار بیٹھی ہے شہزادے ہو، لیکن یہ بات ساتھ ہے، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ قیامت کے دن اربوں انسان ہم پہ جرا کریں گے. ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں ہیں. یہ بیوی بچے، اس کی محبت، اس کا کاروبار، یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور مجھ سے بھی تو اتنا ہی پیار مانگتا ہے نا. برابری کی بنیاد پر اگر پیار نہ ہو تو کیا خیال ہے پھر وہ شادی چل جاتی ہے، ٹھس ہو جاتی ہے. ایک بچی کو میں نے کہا ہی لوز یو، وہ تم سے محبت کرتا ہے. کہتی ہے ہو لوز می، کون مجھ سے؟ میں نے کہا ہی، وہ کہتی ہے ہو از ہی، وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا. کہتی ہے یو مین گاڈ لوز می، تمہارا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا یس ہی لوز یو اینڈ ہی لوز یو 70 times more than your mommy. تمہاری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. حیران کہتی ہے ریئلی؟ اب یہ باتیں ہمارے علماء بار بار سناتے ہیں. اس غریب نے تو پہلی بات یہ تو ایسے حیران ہوئی، کہتی ہے ریئلی؟ میں نے کہا تو بڑے سٹائل سے ایسی آنکھ مار کہتی ہے دین کہ پھر وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر کہتے ایسے آنکھ ماری کہ پھر. میں نے کہا یو ٹیل می، سپوز یو لو سم ون. میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ، مثال تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے، مثال، then what you want in return from him؟ تم اس سے بدلے میں کیا مانگتی ہو؟ to feed you، کہ تمہیں کھانے کھلائیں. کہتے نو. میں نے کہا پھر کیا مانگتی ہو اس سے؟ کہتی ہے سیم تھنگ، محبت کے بدلے میں محبت. میں نے کہا he also wants same thing and same quantity، وہ بھی وہی چیز مانگتا ہے اور اسی مقدار میں مانگتا ہے. تھی بڑی ہوشیار. اور مجھے کہتے ہیں یو مینس more than 70 mothers love he wants from me، کہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار مجھ سے مانگتا ہے. میں نے کہا ہاں نا، گل تک پہنچ گئی ہے تو کہتی ہے how can I love you؟ اب اگلا سوال پھر یہ تھا کہ میں اللہ سے محبت کیسے کروں؟ اور میں نے کہا پہلے مانو تو صحیح نہ وہ. First of all you have to believe in him that he is the creator, he is the sustainer, he is the Lord، وہی میرا خالق ہے، مالک ہے. پہلے مانو تو صحیح. کہتی اوکے I agree with you. میں نے کہا پھر آخری نبی کو بھی ماننا ہوگا جس نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے. You have to believe in that also. آخری نبی کو بھی ماننا پڑے گا. کہتی اوکے I agree with you. میں نے کہا then you have to convert properly، تو پھر تو ایمان لانا پڑے گا، تبدیلی چاہیے. پھر ایسی جلدی میں کہتے اوکے I am ready، tell me what should I do، بتاؤ کیا کروں. تو میں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ. کہتی ہے لا الہ الا اللہ. میں نے ایسے میں نے کہا دیا تو بچے ہی مار، ایسے نہیں نا. کلمہ جب اس نے اللہ کیا نا تو میرا آٹومیٹکلی ایسا ہاتھ اٹھا. تو ایسے وہ کہتے پلیز ڈونٹ بی ہارش ٹو می، آئی ایم پریسڈ، پلیز ٹیچ می. میں تو نہیں ہوں، مجھے سکھاؤ نا. میں کہ کری اسی بھی تے پٹھان ہے نا، پاکستانی ہے، تو نے بھی تو کلمہ غلط کیا تھی کہ میں معاف کرا. میں نے کہا یس اٹ از ناٹ یور فالٹ، اٹ از مائی فالٹ، بٹ وٹ وی کین ڈو، وی آر میڈ لائک دیٹ. ہمیں بنایا ایسا کیا ہے. کلمے پہ ہمیں غیرت آتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سارے مسلمان کلمے پہ غیرت کھانے والے بن جائیں. ہے وہ حجاج بن یوسف کتنا ظالم بادشاہ تھا مسلمانوں کا. ایک عورت کی آواز پہنچی، دیبل سمندر کراچی میں ڈاکوؤں نے لوٹا، تو اس نے کہا کاش حجاج بن یوسف کو پتہ چلے کہ مسلمان عورت کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں ہندو. وہاں سے محمد بن قاسم لشکر دے کر بھیجا. وہ اگر وہ لشکر نہ بھیجتا تو ہم کدھر سے مسلمان ہوتے. کراچی آیا، ایسے سندھ میں آیا، پھر پنجاب میں ملتان تک پہنچا ایک عورت کی آواز پر.
آج کیا ہو رہا ہے مسلمان کے ساتھ؟ ایمانی غیرت گئی، اس کو دوبارہ بیدار کرنے کے لیے دعوت ہے، دعوت دعوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس پیسے تھے، یتیم تھا کہ نہیں، مسکین تھا کہ نہیں، کہ استاد کے سامنے بیٹھا تھا، کوئی الف ب پڑھا تھا، امی نبی۔ ایسی اجڑ قوم میں اوہو، سارے قصے ہم سنتے ہیں عربوں کی کیا حال ہے۔ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا کوئی آسان کام ہے؟ ایسے لوگوں میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ہم اور آپ تو پیارے معاشرے میں ہیں، تو اس میں کام کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اور یہ 70 ماہوں والا پیار، کیونکہ وہ برابر مانگتا ہے۔ جب تو نے کیا نا، بیوی کو منایا، بچوں کو کہا، اور الحمدللہ اللہ پاک سے سب کچھ کرایا، جب پہلا قدم بستر اٹھا کے لیا تو اس درجے پہ پہنچ گیا جو اللہ تم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری محبت والی چیزیں تو اب چھوڑ کے جا رہا ہے اللہ کی طرف۔ یہ جو آسان مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی محبت کے درجے پر کوسے پر ایسا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، بس تو اس مقام پہ پہنچ گیا۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ خود کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بھلی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو میری طرف بلائے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہے نا؟ اب پھر گھر کے مسئلے کا کیا ہوگا، پیسوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا؟ 2 رکعت پڑھوں گا، اللہ سے کہوں گا یا اللہ میرا کام کر دے۔ ایک وارڈ والے جتنے ساتھی ہم اور آپ ہمارے محلوں میں جاتے ہیں، کیا خیال ہے جب شروع میں نام دے دیتے ہیں تو کسی کو گمان بھی ہوتا ہے کہ یہ کیسے جائے گا؟ اللہ لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا؟ یہ گنڈیالی والا عبدالرحیم بھائی، اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے، ایک دن مجھے کہتے ہیں ممتاز صاحب 2 باتوں پہ تو میرا بالکل ذہن کلیئر۔ ایک جماعتوں کا نکلنا، کوہاٹ میں جو جماعتیں نکلتی ہیں کوئی نقشہ نہیں ہوتا، اور اللہ پاک 2 لاکھ 3 لاکھ، آج کل تو ڈرافٹ بھی 4-5 لاکھ تک پہنچ گئے۔ اور دوسرا یہ مرکز کا ہمارا جو ہفتہ ہوتا ہے، شروع میں جب ہم آتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اب جب واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک اتنا کچھ، جتنا جب تعمیر ہو رہی تھی یہ سب عوام نے کی ہے، کسی وڈیرے کا اس میں مال نہیں لگا۔ وڈیروں کی خواہش تھی کہ یہ ہمارے پاس آئیں گے، ہم سے کہیں گے کہ بھئی ہم مرکز بنا رہے ہیں ہماری۔ اللہ پاک ہمارے اعظم شاہ پیر صاحب کو بڑی زندگی دے اور صحت والی زندگی دے، بیمار ہے اللہ اس کو صحت دے اور دیر تک ہمارے لیے زندہ رکھے۔ اس نے ایسا نسخہ دیا ہفتے والا کہ بندے بھی تمہارے ہوں گے، پیسے بھی تمہارے ہوں گے، بجری اور ریت اور سیمنٹ بھی تمہارا ہوگا، کاریگر بھی تم لاؤ گے اور مزدور بھی تم لاؤ گے، اور یہ سارا خرچہ ایسے تیرا والوں نے، ایسے عورتوں نے سونے بھیجے۔ زکریا خان جو ہے نا وہ بنڈل بنا کے وہ زرگر بازار میں لے جاتا تھا، اور جب ہفتہ گزرتا تھا 35 لاکھ والے ہفتے مقابلے تھے، یہ بلی ٹنگ والے اور ڈوڈا روڈ والے۔ اللہ نے ایسا آسان کر دیا تھا، اتنا خوبصورت مرکز عوام کے پیسے سے بنایا۔ ایک دفعہ پشاور والے احمد گل صاحب کو اللہ جنت الفردوس نصیب کرے، مجھے کہتے ہیں کوہاٹ والوں تم تو زکوٰۃ پہ پیسوں پہ لوگوں کو باہر بیچتے ہو۔ شمس الحق صاحب بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پشاور مرکز میں مشورے والے کمرے میں،
میرا دوست تھا اور میں نے کہا تم بھیجو نا، یہ تم تو زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کو باہر بھیجتے ہو. میں نے کہا تم بھیجو نا، تمہیں کسی نے منع کیا ہے؟ میں نے کہا بھی کوہاٹ تمہارے مقابلے میں اتنا چورا چڑی جیتنا ہے اور تم باز ہو. صوبہ سرحد والوں کا، پٹھانوں کا تمہارا مرکز ہے ہمارا. تمہاری 8 جماعتیں ہوتی ہیں، کوہاٹ کی 30 جماعتیں ہوتی ہیں. میں کہا مقابلہ کرو، آؤ. شمس الحق صاحب نے ایسے ہاتھ اس پہ رکھے کہ بس 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 کرو. یہ خدا کی قسم اللہ پاک نے ہم کو آنکھوں سے دکھایا ہے کیسے اللہ پاک کرتا ہے. تو عزم کرو. کہتے ہیں سب سے بڑا جو انسان کے اندر طاقت ہے وہ اس کا عزم ہے. جب ایک بار عزم کر لو، سب کا عزم ہے نا، آخری کناروں میں پہنچیں گے. اور اس کے لیے پہلے 4 مہینے ضروری ہیں شہزادے ہو. پاکستان کے اندر ٹریننگ، تربیت، یہ پاکستان درسگاہ ہے، تربیت گاہ ہے ہماری. 4 مہینے لگاؤ، پھر اگلے سال چیلا لگاؤ، پھر اگلے سال پھر چیلا لگاؤ، پھر تم فٹ ہو گئے ہو. اپنا سے روزہ لگاؤ، اپنا مقامی کام کرو، گھر میں تعلیم کرو، مسجد میں تعلیم کرو، روزانہ جو ہے نا دعوت کے 2.5 گھنٹے کم از کم، تو کوالیفائڈ ہے. تو اس سارے نصاب کے لیے ہم تیار ہیں نا. 4 مہینے کس کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟